اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی تعلیم اور گولز کے بارے میں سوشل ٹاک تک ایسی کی آڈینس ہے. میں نے گریجویشن کی ہے ہمارے اپنے ولایت حسین کالج ملتان سے. گیلانیوں کے کالج تھے, گیلانیوں کے اسکول تھے, بس وہیں پڑھے کم پڑھایا زیادہ, دوستیاں زیادہ پالی, اور کرکٹ کا شوق تھا بے پناہ کرکٹ, اور بس کرکٹ کھیلتے تھے. اور اسپیشلی ولایت حسین کالج میں کرکٹ کی ٹیم میں ہوتے تھے تو زیادہ توجہ ادھر تھی. اور پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انضمام الحق جو ہیں وہ مجھ سے کچھ جونیئر ہی ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں جو انتظار ہیں, تو انتظار جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے. تو بس پھر کھیل کی طرف توجہ رہی, پرفارمنس کی طرف توجہ رہی, پڑھائی بس اتنی کی جتنی گزارا ہو سکتا. اچھا جو ایک کوئی بھی ہمارا بچہ جو ہے کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے یا اس وقت یہ فیلڈ جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی کیونکہ اس میں آپ کا کیا ہے فیوچر کیا, تو آپ کے جو گھر والے تھے انہوں نے کتنا آپ کو روکا, کتنا دباؤ تھا, کتنا پریشر تھا جب آپ رشتہ لے کے گئے, تو کیا تھا؟ دیکھیے دباؤ کا عالم میں یہ بتا دوں, شارٹ کٹ. میرے گھر والوں کو جب پتہ لگا کہ میں ریڈیو اور تھیٹر کرنے لگا ہوں تو میرے والدین مجھ سے بہت شدید ناراض ہوئے, اور اتنا سخت رویہ ہو گیا کہ 10 سال میں اپنی نانی کے گھر میں میری جو پرورش یا اخراجات, میرے لاڈ ناز نخرے, وہ اللہ جنت نصیب کرے میری نانی نے اٹھائے. اور بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسی میں سمجھ جائیں جو بندہ 10 سال اپنی نانی کے گھر میں رہا اور اپنی اسٹرگل جاری رکھی ہو. تو یہ ہماری فیملی کے ایک بڑے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی تایا مخدوم حامد رضا گیلانی, وہ ایک بڑی نامور شخصیت تھے سیاست میں. انہوں نے میرے والد سے کہا تھا کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا ماحول نہیں ہے, اس کو کچھ کرنے دیں, اس کو ٹائم دیں, 2 سال کا, 1 سال کا, 3 سال کا. محسن کو ٹائم دیں کہ یہ کیا کرتا ہے, اگر یہ کچھ کر لیتا ہے, اپنا نام بنا لیتا ہے تو اس کو کرنے دیں, ورنہ یہ واپس آ جائے گا, جو آپ چاہتے ہیں یہ وہی کرے گا. تو حامد گیلانی صاحب نے بتایا کہ ہم جب باہر کے ملک پہ جاتے ہیں تو ہمیں 6 مہینے تھیٹر کی ٹکٹ نہیں ملتی, ہم تو انتظار کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر وہ جو ان کی خاموشی تھی وہ میرے لیے رضامندی سے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کی جو اردو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ منہ نہیں کھولتے پھر بھی لگتا ہے کہ آپ اردو بہت اچھی بول, اس کی کیا وجہ ہے؟ ریڈیو پاکستان. آپ نے پڑھائی بھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کی. ریڈیو پاکستان گریجویشن کی ہے, وہ ولایت حسین کالج سے. تو باقی کیا اصل جو آپ کی تربیت ہے وہ ہے ریڈیو پاکستان. آپ کو جو بولنے کا ڈھنگ سکھا, ہاں پی ٹی وی تو آپ کو بات میں آتا ہے نا. دیکھیے ریڈیو پاکستان آپ کو لفظ سمجھ کے بولنا سکھاتا ہے, مائک ڈسٹینس بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے بولنا ہے. پھر تھیٹر آپ کو باڈی لینگویج سکھاتا ہے. پھر ریڈیو کی آواز, تھیٹر کی باڈی لینگویج, آپ جب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, پھر جب آپ پرفارمنس کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ استعمال کرتے ہیں اپنے فیس ایکسپریشن اور اپنی وہ ریڈیو کی آواز. جب آپ فلم میں جاتے ہیں تو پھر وہ لاؤڈ ہے, فلم لاؤڈ, وہ پھر بڑے فریم کے اندر آپ کو باڈی لینگویج, آپ کو آواز, آپ کو ایکسپریشن, وہ سب کچھ استعمال آپ کو بڑی اسکرین پہ. اچھا روحانی اور علمی جھلک آپ کے کرداروں اور جملوں میں نظر آتی ہے, کوئی خاص پس منظر ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ سادات گیلانی سادات, اچ والی سادات سے ہمارا ایک تعلق ہے. میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں اور اس لیے روحانیت سے ذرا زیادہ ہوں. اچھا یہ بتائیں, اچھا یوسف رضا گیلانی سے کوئی کنیکشن ہے آپ کو؟ گیلانی آ جاتا ہے. میرا خیال ہے اس بات کو یہی چھوڑ دیں, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کنیکشن تو نہیں بتانا چاہیں گے, بس یہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو نیو کمر یہ سیٹ پہ ہوتے ہیں, یہ رسپیکٹ کا جو فیکٹر ہوتا ہے یہ کتنا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رسپیکٹ نہیں دیتے. دیکھیے سینئرس نہیں, سکینہ گیون ٹیک والا معاملہ ہے. سکینہ بات یہ ہے کہ جو آج کا جونیئر ہے نا,
وہ آپ سے رسپیکٹ مانگتا ہے, وہ آپ سے پیار مانگتا ہے, وہ آپ سے توجہ مانگتا ہے. اگر سینئر اگر ایک کونے میں سینئر بن کے بیٹھا رہے گا, اگر ان کے ساتھ ریہرسل نہیں کرے گا, ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گا, تو وہ بھی سینئر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. ان کو لگے گا کہ ایٹیٹیوڈ. ہاں, سینئر کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو, جونیئرز کو, آنے والے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں, اپنی شفقت میں لے کے چلیں, اپنے پیار کے ساتھ لے کے چلیں, ان کے ساتھ ریہرسل کریں. اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہے, کچھ غلطی ہو رہی ہے, تو بتانا آپ کا فرض ہے, اگر وہ بچہ سمجھے یا نہ سمجھے. کیونکہ یہ پروڈکشن کا ایک کام ہے, ایک ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے جو تعارف کرواتا ہے. یہاں تو آج کل کوئی آ کے لڑکا بیٹھا ہو, کوئی سینئر آرٹسٹ ہو, کوئی ڈائریکٹر تعارف بھی نہیں کرواتا, یہ کون ہے اور یہ کون. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ نے بے تحاشا جو ہے لکھنا بھی ہے, تو آپ کا فیوریٹ جو آپ کو بس دل پہ رہ گیا ہو کہ یہ میرا ڈرامہ اور یہ میرا کریکٹر ہے, وہ چنری جس کی میں نے بات کی ہے. آپ لوگ مطلب یوٹیوب پہ پی ٹی وی پہ چنری لکھیں گے, پی ٹی وی ڈرامہ, تو وہ آ جائے گا. وہ میں نے ایک سبجیکٹ لکھا کیونکہ میں ونی کے بارے میں بہت سنتا تھا, اخباروں میں آتا تھا, ٹی وی پہ آتا تھا کہ قتل ہو گیا, قتل کے بدلے قصاص میں وہ بنی ہو گئی, 2-2, 4-4 سال کی, 6-6 سال کی بچیاں بنی ہو گئی. میں نے غلام مصطفیٰ رضوی صاحب ہیں ہمارے عالم دین ملتان کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ایک پوری بیٹھک میں یہ ساری چیزیں سیکھی کہ یہ بنی ہے کیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں, کس طرح. اس سبجیکٹ کو پھر میں نے قانون دان اور جو اسلام کہتا ہے اس کے حوالے سے میں نے پھر ایک ڈرامہ بنایا جس کا نام تھا چنری, کہ اسلام میں کیا کیا چیز آ سکتی ہے, کیا کیا چیز کو تسلیم کرتی ہے, اور یہ قتل پہ قتل اور نکاح پہ نکاح کی کیا کہانی ہے. تو اس کو میں نے اس سیریل میں دکھایا ہے کہ یہ وہ وجہ ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی نکاح پہ نکاح ہوا اور وہ قتل کر دیتے ہیں, اور یوں. اور قصاص کیا ہے, ونی کیا ہے. جب پنچایت لگتی ہے تو ایک عورت اپنی بچی کو ونی نہیں کر سکتی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. بچی کا باپ یا دادا جو ولی وہ فیصلہ کریں گے پنچایت میں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کیا دے سکتے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا سیٹ پہ آپ نے سے کام کرے, ایسا یادگار آپ کے ساتھ سین ہو, قصہ ہوا ہو, کچھ ایسا وہ شیئر کرنا چاہیے. لیکن قصے تو یادگار سارے, ایک فین مومنٹ بھی آتا ہے یہ عجیب سا ہی ہو گیا. اچھا کیونکہ میرا مزاج ایسا ہے نا, اسکرپٹ ایسا ہے, تو وہ ایسا کچھ ہوتا نہیں کہ سین ایسا ہو. وہ ہر چیز وہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا, وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. بیٹھ کے ہم کوئی آپس میں مذاق وذاق کر لے تو اور بات ہے, لیکن وہ جو ایک آرٹسٹوں کا اور ایک پروڈکشن والوں کا ایک رسپیکٹ دینا ہے وہ میں دائرے کے اندر. اچھا وہ چیکس وغیرہ مل جاتی پروڈکشن ہاؤس سے جو ٹائم پہ؟ جی 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 ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے سیونتھ اسکائی, عبداللہ قادوانی صاحب. ان کے اکاؤنٹنٹ کا فون آتا ہے, یہ چیک آپ کا تیار ہو گیا آپ لے لیجیے. باقی لوگوں سے آپ کو رابطے خود کرنے. اچھا سیونتھ اسکائی کی جو ہے تعریف جاوید جماعت صاحب بھی کرتے ہیں. وہ تعریف کے قابل جو ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ دیکھیے نا مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دینی چاہیے, کیونکہ کافی آرٹسٹ ہم دیکھتے ہیں انویشن ہوتے ہیں کہ وہ پیمنٹ یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اچھا سر مجھے بس شارٹ کوشچنس, پھر ہم فائنل کی طرف چلیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا فیوریٹ فوڈ کیا ہے, کھانے میں مجھے دال چاول بہت پسند, اور اسپیشلی قیمہ. قیمہ وہ کوفتے ہوں, وہ قیمہ پلاؤ ہو, وہ قیمہ مٹر ہو, قیمہ کریلے ہو, چنے کی دال ہو قیمے کے اندر. قیمہ کسی بھی حالت میں بہت پسند ہے. اتنا زیادہ پسند ہے آپ کو. اچھا آپ کا ڈریس کرتا شلوار اور جس پینٹ؟ کیونکہ میں روایتی آدمی ہوں تو کرتا شلوار, نیچے کپتان چپل اور ویسٹ کوٹ یا شال. سر یہ کپتان کا نام ادھر لینا بھی نہیں ہے ابھی نہیں تو میں دوبارہ بول دیتا ہوں, اس کو کر دیں. کرتا شلوار, پشاوری کھیڑی, اور اس کے اوپر ویسٹ کوٹ یا پھر گرم شال. یہ میرا ایکسٹرا. فیوریٹ پلیس
سٹی کراچی پسند ہے, ملتان پسند ہے آپ کو؟ دیکھیے آبائی شہر جو ہے وہ میرا ملتان ہے, یا آؤٹ آف وہ تو ہے, لیکن کام کرنے کے لیے آپ کو کراچی آنا پڑتا ہے. آپ کا رزق کراچی میں, جہاں رزق ہو وہاں ہجرت کر کے آؤ تو اس شہر سے محبت ہوتی. اچھا, فیوریٹ پولیٹیشین؟ یہ نہ پوچھے. میں بھی اس کی اپنے لائف ریگریٹ کوئی آپ کو رہ گیا ہو زندگی میں؟ میرا خیال ہے کہ تو افسوس رہ گیا ہو کہ بھائی یہ چیز میں کر سکتا تھا میں نہیں کر سکتا, اور ٹائم نکل گیا. ہاں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ابھی ٹائم نہیں نکلا. اچھا, یہ میرا سوال رہ گیا آپ کی کہ آپ کی جو لو میرج تھی یا پھر ارینج؟ لو میرج کا کہانی نہیں بنتی, یہ ایک ارینج اور لو کو مکس کرتے ہیں تو ایک بنتا ہے اس طرح سے, کیونکہ ہم نے ایک چیز پہلے سے طے کر لی کہ میں شوبز کا آدمی ہوں, خواتین کے ساتھ کام کرنا ہے, باہر رہنا ہے, کچھ کرنا, گھر کی ذمہ داری, بچے تمہاری ذمہ, تم ہوم منسٹر, میں باہر کا کام, باہر کی ذمہ داریاں اور وہ تمام چیزیں لا کے دے. اب یہ ہے کہ میں باہر ہوا, جیسے اب میں کراچی میں ہوں یا کہیں بھی ہوں, تو میری بیوی بچے ہی اپنی فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ملتان آنا جانا ہو, کہیں بھی ہو, کوئی دکھ سکھ ہو, تو میں اگر شہر سے باہر ہوں تو میری بیوی بچے ہی اس کو دیں. تو ابھی آپ میرڈ ہیں نا اس وقت؟ میں میرڈ. سر آپ نے ابھی بولا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. نہیں, آگے مطلب آگے کیسے اس کو کلیئر کریں؟ میں تو پھر اس کو آپ کو پتا ہے بہت ہائی لائٹ کروں گی, کلیئر کر دیں, میں تو ہائی لائٹ کروں گی. نہیں, میں تو وہ کہتا رہتا ہوں, میں تو اپنی بیوی سے بھی کہتا رہتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ کی تھی, میں بیوی سے کہتا ہوں بس اب میں شادی کرنے لگا. ہاں, تو بس میں بیوی ہٹا دوں گی, ہائی لائٹ کر دوں گی شادی کرنے لگا. ہاں, اور میں بچوں کو بھی کہہ دیتا ہوں بھائی میں شادی کرنے لگا ہوں اور کسی وقت کر سکتا ہوں, مرد کا کوئی اعتبار نہیں. بس صحیح. اچھا, یہ اسٹریسفل جو آپ کا سینیریو ہوتا ہے شوٹنگ کے دوران کہ یہ بس اب مجھے اسٹریس دے رہا ہے یہ چیز, کوئی ایسی چیز, کھانا نہ ملنا, اے سی کا نہ چلنا, جو اریٹیٹ کرتا. اچھا, میں ہوں اسٹرگل کے دور پر. ہم نے عابد علی صاحب کے ساتھ کام شروع کیا ہے, وہ بڑے بہادر آدمی تھے اور انہوں نے ہر چیز سکھائی, تو اس لیے میں کبھی اسٹریس کچھ بھی ہو ریلیکس ہے. مزے. یار ایک بات, میں میک اپ روم میں بیڈ ہوتا ہے, وہاں پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں, میں کبھی بیڈ پہ نہ بیٹھا نہ لیٹا, میں کونے میں ایک کرسی پہ, جو آج سے 36 سال پہلے میں ایک کونے میں ایک کرسی پہ بیٹھتا تھا, آج بھی ویسے انرجی کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہوش و حواس میں بیٹھا رہتا. لیکن شادی کا ارادہ کسی وقت ہو سکتا. مجھے ہائی لائٹ کر دیں. نہیں, میں تو ایسے ہی بتا رہا ہوں. اچھا, مجھے بتائیں آپ کا نک نیم, میں آپ کو پیار سے کہتا. اب دیکھیں نا, محسن کا نک نیم کیا, وہ لوگ بلاتے ہی محسن, اس کا نک نیم کیا. آخری جھوٹ کب بولا؟ آخری جھوٹ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی آخری جھوٹ. دیکھیں, آپ کے سچ بولنے سے ذرا سی کڑواہٹ ہو جائے گی, ذرا سا کچھ حالات گڑبڑ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ یار اس نے بات تو ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں آپ کا فیوریٹ اسٹار, کرش, چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ پاکستان میں. شادی آپ نے کرنی ہے مجھے پتا ہے, اگر آپ مجھے بتائیں کرش اور اسٹار کون ہے. دیکھیے, پہلے تو کرش کا جو لفظ ہے وہ ہمارے معاشرے کا ہے ہی نہیں. پسندیدہ فنکارہ کہہ سکتے ہیں, میری پسندیدہ فنکار ہے, آرٹسٹ ہے, یعنی میل ہے فیمیل ہے, کوئی بھی. فیمیل, میں نے تو کہا ہی نہیں, فیمیل ہی ہوں. فیمیل ہے. پسندیدہ آرٹسٹ میری بابرہ شریف صاحبہ تھی, ٹھیک ہے, اور اس وقت ہمارے تھے وہ ندیم بگ صاحب فلم کے. اور ابھی نیو کمر کی بات میں نہیں کر رہا, ورسٹائل ایکٹر محمود اسلم سے بڑا کوئی نہیں پاکستان. محمود اسلم صاحب ورسٹائل ایکٹر ہیں, باقی تمام لوگ فردوس جمال صاحب, عابد علی صاحب, کبھی صاحب, سب ہیں, لیکن جو ایک اورا قدرت نے نعمان اجاز کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے.
और नौमीद किसे को नहीं देगा। अच्छा ये बताए, ये फूड कॉम्बो होता है ना, जैसे कोई बिरयानी के साथ जर्दा डाल देता है, कोई चीनी डाल देता है, तो आपने कभी ऐसा कुछ ऐसा ट्राई किया? मैं जर्दे के साथ नमकीन मिक्स करके खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता। जर्दे में क्या डालते हैं? कोई सालन की बोटी डाल देता। अच्छा। हाँ, और जर्दे के साथ पुलाव मिक्स कर देता। अच्छा। नमकीन और मीठा, जरा खट्टा मीठा नमकीन अच्छा लगता। अच्छा ये बताएं कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बचपन से था? बेस्ट फ्रेंड जो है बचपन से, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे चचाजाद भाई, वो इस दुनिया में नहीं, प्रयास के लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सोशल टॉक विद एसजी की यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपने जिंदगी में स्ट्रगल की, क्या उनको लाइफ में जो है सब्र रखना चाहिए, जो भी आप पैगाम देना चाहें प्लीज। पैगाम मेरा ये है कि आप जब स्ट्रगल के दौर में होते हैं ना, तो आपको मेहनत हर चीज सिखा देती है। मैंने लाहौर जैसे शहर में 2-2 दिन के फाके किए हुए, वो फाके आपको सिखाते हैं कि आपने सब्र से कैसे चलना। एक चीज, मैं कभी मायूस नहीं हूं, कैसा भी वक्त हो मायूस कभी ना हो, अल्लाह जरूर मदद करे। थैंक यू सो मच मोहसिन, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया मुझे, और आपकी बातों से, स्पेशली शादी वाली बातों से लोग महसूस हुए होंगे। अब भी कह रहा हूं, किसी भी वक्त खबर आ सकती है मेरी शादी की। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये जो शादी का कपल आने वाला है वो मेरे शो पे आएगा? नहीं, अगर हुई तो, अगर मिलेगी ना, दावत मिलेगी शादी की भाई, अगर होगी तो दावत भी मिलेगी और आके शो पे भी बैठेगी, अगर होगी तो चलिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल टॉक विद एसजी। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहसिन गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर। ये मेरे हाथ में कार्ड देख रहे हैं, सोशल टॉक विद एसजी। आज मैं यहाँ आया जरा इंटरव्यू सकीना जफर ने किया, बहुत अच्छा लगा, और ऐसी बातें जो मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं की, पहली बार मैंने सकीना जफर के शो में की। और मैं कभी किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी शो में आज तक नहीं गया। ये मेरा पहला ऐसा शो है जो मुझे सकीना जफर साहबा ने बुलाया और मैं यहाँ आया।